عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل کے پیریڈ میں عرف و باقر مہندی یوسف ناظم کا لکھا ہوا خاکہ پڑھا کہ یوسف ناظم بھی جو ہے تو ایک مشہور طنز و مزاح نگار مصنف ہے۔ باقر مہندی کے تعلق سے بھی جو ہے تو ہم نے معلومات سماعت فرمائی، اور آج انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باقر مہندی صاحب بھی ردولی جیسے مردم خیز علاقے میں پیدا ہوئے۔ نقادوں کو یوں بھی قدرت کی طرف سے کھلی اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے پیدا ہو جائے۔ باقر مہندی کی ولادت سے ان کے وطن مألوف کو بھی فائدہ ہوا ہے کہ ان کے بعد پھر کسی نقاد کی ہمت نہیں ہوئی کہ ردولی گاؤں میں پیدا ہو کسی نقاد کی ایسی ہمت نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر وطن مألوف یعنی کہ وطن کا عزیز کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ردولی گاؤں کے وطن کے وطن ان کو عزیز تھا۔ تو باقر مہندی نے لکھنؤ میں تعلیم پائی۔ جو کچھ انہوں نے پایا اسے تعلیم ہی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص لکھنؤ کی تکلف اور وہاں کے آداب اور تکلفات کا ذکر کرتا ہے، میں باقر مہندی صاحب کے حوالے سے اس کی تردید یعنی کہ رد کرنا جواب دیتا ہوں، اور وہ شخص بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ باقر مہندی کی شخصیت کا یہ پہلو بڑا تابناک یعنی کہ غصے والا، اور اگر 4 نہیں تو کم سے کم 3 دانگے عالم میں ضرور مشہور ہے۔ یعنی کہ 3 دانگے عالم یعنی کہ کسی شے کا چھٹا حصہ۔ تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ باقر مہندی صاحب کے متعلق میں نے 2 رائے کبھی نہیں سنی۔ 2 رائے یعنی کہ 2 رائے یعنی جمع میں لکھا ہوا ہے کہ 2 رائے کبھی نہیں سنی۔ پورا ہندوستان یعنی غیر منقسم یعنی کہ تقسیم کیا گیا، یعنی کہ پورا ہندوستان اس وقت میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا، آزادی کے پہلے، آزادی کے بعد میں تقسیم ہوا، ہندوستان الگ بنا اور پاکستان الگ بنا۔ اس بات پر متفق ہے کہ میں باقر مہندی جتنے عالم ہیں اس سے زیادہ ظالم ہیں۔ یعنی کہ پورا ہندوستان یعنی غیر منقسم ہندوستان، یعنی کہ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، ہندوستان اور پاکستان ایک ہی دیش تھا، تو ہندوستان اس بات پر متفق ہے کہ باقر مہندی جتنے عالم ہیں یعنی کہ جتنے وہ عالم ہیں، عالمیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس سے زیادہ وہ ظالم بھی ہے، ظلم کرنے والی بھی ہے۔ تو ان کی بے باکی یعنی کہ شوقی شرارت کی داستانیں چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے۔ یعنی کہ ان کی بے باکی کی داستانیں یعنی کہ ان کی شرارت کی داستانیں جو ہے تو چمن میں یعنی کہ پورے ہندوستان میں چاروں طرف بکھری ہوئی پڑی ہے۔ ان کی بے باکی کی وہ معمولی بے باکی نہیں، یعنی کہ ان میں جو شرارت پن تھا وہ معمولی سا شرارت پن نہیں ہے، بلکہ جس کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں، ان کی بے باکی اور صفاکی میں ذرا سا ہی فرق ہے، اور ان کی بے باکی یعنی کہ شرارت میں اور صفاکی یعنی کہ بے رحمی میں، ستم گری میں ذرا سا ہی فرق ہے، زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، شرارت کرنے میں اور بے رحمی کرنے میں ان میں سے کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اردو کے سارے ادیبوں اور شاعروں کے دلوں میں خوف کی یعنی کہ اس وقت کے اردو داں جو تھے، چاہے وہ ادیب ہو چاہے وہ شاعر ہو، تو ان کے ادیبوں کے اور شاعروں کے دلوں میں خوف کی یعنی کہ جو ہلکی سی لہر دوڑتی رہتی ہے، اس لہر کا نام باقر مہندی ہے۔ یعنی کہ اس دور میں جتنے بھی ادیب اور شاعر تھے تو وہ سب کے دلوں میں باقر مہندی کا خوف ان کے دلوں میں غالب تھا۔ شامت کا پورا جو بھی ادیب
شامت کہتے ہیں بدقسمتی کا مارا، یعنی کہ بدقسمتی کا جو مارا ہوا ادیب تھا اور شاعر ممبئی آتا، بدقسمتی سے کوئی شاعر ادیب ہے نا ممبئی چلا تھا، تو باقر مہندی اس کی مجاز پرسی کے لیے اس کے وطن تک جانے سے گریز نہیں کرتے، یعنی کہ اس کے مزاج پوچھنے کے لیے، اس کے حالات پوچھنے کے لیے اس کے وطن تک جانے سے کوئی گریز نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی پرہیز نہیں کرتے۔ وہ اس کا کار خیر، یعنی کہ کار خیر کہتے ہیں نیکی کے کام کو، بھلائی کے کام کو، اچھے کام کو، تو کار خیر کے سلسلے میں دور دراز مقامات تک ہو آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے ارمان کم ہی نکلے ہیں، ابھی ان کے ارمان بہت کم ہی نکلے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ غالباً 200 سال ہوئے کہ لندن یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر، غالباً یعنی کہ اندازاً میرے یعنی کہ یوسف ناظم کرے کہ میرے انداز کے مطابق 2 سال ہو گئے کہ لندن یونیورسٹی، یعنی کہ جہاں لندن یونیورسٹی میں اردو کے جو پروفیسر رالف رسل غلطی سے ممبئی آ گئے تھے۔ رالف رسل، یہاں پر نام دیا گیا ہے رالف رسل کا، تو جو ہے تو یہ لندن کے یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر تھے۔ کون تھے؟ اردو کے پروفیسر تھے۔ تو رالف رسل جو ہے تو اردو کے پروفیسر تھے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 127 پہ، آپ صفحہ نمبر 127 پہ اس کو تفصیل سے دیا گیا ہے، جو ہمارے سمجھنے میں آسانی ہوں گی کہ برطانیہ میں بابائے اردو کہلانے والے اردو زبان کے استاد رالف رسل 21 مئی 1918 عیسوی کو لندن برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ تو رالف رسل 16 سال کی عمر میں کمیونسٹ پارٹی کے رکن بن گئے تھے۔ انہوں نے 1940 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی اور دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے پر فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے 3.5 سال ہندوستان میں گزارے تھے۔ انہوں نے اس وقت اردو اور انگریزی مضامین لکھے اور اپنے تخلص کے موضوع پر کئی ادبی سیمیناروں میں شرکت کی۔ تو یہ تھا پروفیسر رالف رسل SI۔ تو اس کے تعلق سے ہم نے ان کی مختصر سی معلومات حاصل کی کہ رالف رسل جو ہے تو لندن کے برطانیہ کے رہنے والے ہیں، وہ وہاں کے برطانیہ میں بابائے اردو کہلانے والے شخصیت گزری ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اردو جو ہے تو صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں ہے، ہندوستان میں اردو بنی، لیکن اردو زبان جو ہے تو آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، تو ہم یہاں پر تھے کہ یوسف ناظم کہہ رہے ہیں کہ غالباً 2 سال ہوئے کہ لندن یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر رالف رسل غلطی سے ممبئی آئے تھے۔ ان کی آمد سے متعلق، یعنی کہ ان کے آنے کی خبر سے متعلق آنے سے پہلے باقر مہندی صاحب کے ایک دوست، یعنی کہ جب رالف رسل اردو کے جو لندن یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر ہیں رالف رسل، تو وہ ممبئی آئے تھے اور ان کی آمد سے پہلے، یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے باقر مہندی صاحب کے ایک دوست خورشید الاسلام نے انہیں خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ کہ رالف رسل میرے اچھے دوست ہیں۔ تو پہلے دیکھیے کہ باقر مہندی کے دوست کون تھے؟ خورشید الاسلام۔ اور خورشید الاسلام نے خط کس کو لکھا گیا؟ باقر مہندی کو خط میں یہ لکھا، خورشید الاسلام نے باقر مہندی کو خط میں لکھا کہ رالف رسل میرے اچھے دوست ہیں، تم سے ملنے آئیں گے۔ کیا لکھا خط میں؟ کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور تم سے ملنے کے لیے آئیں گے، خدا کے لیے ان سے لڑنا مت، کوئی نئی بات پیدا نہ کرنا۔ تو افسوس کہ خورشید الاسلام کا یہ خط باقر مہندی کو 3 بجے ملا۔
یعنی کہ افسوس کی بات کرنے والی کیا ہے کہ خورشید الاسلام نے جو خط باقر مہندی کو لکھا تھا تو وہ باقر مہندی کو خط کتنے بجے ملا؟ 3 بجے ملا، جبکہ 1 بجے تک وہ رالف رسل سے لڑ کر فارغ ہو چکے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ لڑ کر اس سے لڑ جھگڑ کر فارغ ہو گئے تھے 1 بجے، اور 3 بجے ان کو خط ملا، یعنی کہ ملاقات کرنے کے بعد، لڑنے کے بعد۔ اس واقعے کے راوی باقر مہندی ہے، راوی باقر مہندی یعنی کہ روایت کرنے والا یا سن کے کہنے والا، یعنی کہ اس روایت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ باقر مہندی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بات یہی ختم نہیں ہوئی ہوں گی، اس کے بعد وہ یقیناً خورشید الاسلام سے لڑے ہوں گے۔ یعنی کہ یوسف ناظم کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو خورشید الاسلام نے کا یہاں واقعہ پیش کیا گیا ہے، تو یوسف ناظم کہہ رہے ہیں کہ یقیناً مجھے اس پر بھی بھروسہ ہے کہ خورشید الاسلام سے بھی باقر مہندی نے لڑے ہوں گے، انہوں نے یہ خط ٹھیک وقت پر کیوں نہیں بھیجا، یعنی کہ میرے پہنچنے کے وقت پر ہی کیوں نہیں بھیجے۔ تو باقر مہندی صاحب کو پہلی مرتبہ میں نے جگر مراد آبادی مرحوم کے تعزیتی، یعنی کہ ماتم پرسی کا جو پروگرام ہوتا ہے، تو جگر مراد آبادی مرحوم کے تعزیتی جلسے میں تقریر کرتے سنا تھا۔ یعنی کہ جگر مراد آبادی کا جب انتقال ہو چکا تھا اور ان کی تعظیم میں، یعنی کہ ان کے ماتم پرستی میں ایک تقریر، ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، تو اس جلسے میں تقریر کرتے ہوئے باقر مہندی کو یوسف ناظم نے پہلی مرتبہ سنے تھے، دیکھے تھے۔ جگر مراد آبادی کے مرنے میں کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، یعنی کہ ان کے مرنے میں کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، باقر مہندی صاحب نے اپنی تقریر سے پوری کر دی، یعنی کہ جو ان میں کسر باقی تھی تو باقر مہندی نے اپنی تقریر میں اس کو کسر کو پوری کر دی۔ باقر مہندی صاحب روایت شکن، یعنی کہ کسی بات کی نقل کرنے والے آدمی تھے، اتنے روایت شکن کہ ان کی پیشانی ہمیشہ شکن آلود رہتی تھی، ہے نا، شکن آلود رہتی تھی۔ یوں بھی نقاد کو تنقید کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تنقید کہتے ہیں اچھے اور برے کو سمجھنے والا، تنقید کہتے ہیں اچھے اور برے کو سمجھنے والا۔ تو تنقید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے موقع تعزیت، یعنی کہ چاہے وہ موقع تعزیت کا ہو، ماتم کرنے کا ہو، یا تہنیت کا ہو، یعنی کہ مبارکباد دینے کا ہو۔ تو باقر مہندی صاحب مجھ پر بہت مہربان رہے ہیں۔ یوسف ناظم فرما رہے ہیں کہ باقر مہندی صاحب مجھ پر بہت مہربان رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے مجھ پر کرم فرمائیاں ہی کی، میری ہمیشہ انہوں نے رہنمائی کی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ با علم آدمی ہیں، یعنی کہ وہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک علم حاصل کرنے والے آدمی ہیں، علم سے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں، اور میں لا علم، اور میں ایک کم علم حاصل کرنے والا شخص ہوں، ایک کم علم حاصل کرنے والا ادیب ہوں۔ میں نے، یوسف ناظم کہہ رہے کہ میں نے باقر مہندی کے مقابلے میں بہت کم علم سیکھا ہے۔ وہ اجرا پاؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ کس ملک کا سکہ ہے؟ وہ ایزرا پاؤنڈ کے، جس طرح سے ہم نے لندن کے پروفیسر رالف رسل کی معلومات سماعت فرمائی، اسی طرح سے آگے جو ہے تو اس کی بھی معلومات ہم سماعت فرما لیں گے کہ وہ ایزرا پاؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ کس ملک کا سکہ ہے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم کوئی نام نہیں سنتے، ہاں، تو جب ہم نئے نام جب سنتے ہیں تو ہم کو عجیب و غریب لگتے ہیں۔ ایزرا پاؤنڈ، تو ایزرا پاؤنڈ یہ بھی ایک اچھی شخصیت گزری ہے، تو اب یہ انگریزی نام ہے نا، برطانیہ کے بیرونی ممالک کے نام ہیں، تو اسی طرح سے جب ہم کوئی نئے نام سنتے ہیں تو ہم کو ایک عجیب و غریب لگتا ہے، اور مزاحیہ انداز میں ہم اس کا کوئی دوسرا ہی مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو ویسا ہی یوسف ناظم نے ایزرا پاؤنڈ کا نام سنا تو ان سے باقر مہندی سے دریافت کیا کہ باقر مہندی یہ کس ملک کا سکہ ہے؟
पाउंड है, क्योंकि पाउंड 1 पाउंड 2 पाउंड पहले होते थे ना, सिक्का आना 2 आना, फिर पैसा निकला, फिर रुपया बन गया, है ना। तो इस तरह से पाउंड पहले हुआ करते थे, 1 पाउंड 2 पाउंड। तो उन्होंने बोला कि ये किस मुल्क का सिक्का है। वो उसकी शायरी का जिक्र करते हैं तो मुझे पूछना पड़ता है, यानी कि वो इज़रा पाउंड की शायरी का जिक्र करते हैं तो यूसुफ नाज़िम कह रहे हैं कि मुझे पूछना पड़ता है कि अज़रा कहाँ की रहने वाली थी, है ना। तो एज़रा को उन्होंने क्या बना दिया, अज़रा, मज़ाही अंदाज में क्या बना दिया, अज़रा। तो अज़रा कहाँ की रहने वाली थी, ये पढ़े हमने कि अज़रा कहाँ की रहने वाली थी। इसलिए मुझ जैसे ला इल्म शख्स से इख्तिलाफ राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। ला इल्म यानी कि इल्म हासिल करने वाला मैं नहीं था, इसलिए ऐसे लफ्ज़ अगर मेरे सामने आ जाए तो इसमें राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए 10-20 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है और ये काम बाकर मेहंदी नहीं कर सकते। बाकर मेहंदी इल्म की इस बुलंदी पर है, यानी कि बाकर मेहंदी इल्म की उस बुलंदी पर है जहाँ खुद इल्म के पहुँचने में अभी देर है। यानी कि बाकर मेहंदी ने मेरे मुकाबले में इतनी तालीम हासिल कर चुकी है, इतनी तालीम हासिल कर लिए है कि वहाँ तक पहुँचना में अभी मुझे बहुत देर लगेगी। यानी कि जितनी सलाहियत, जितनी उनके पास इल्म उन्होंने हासिल किया है, तो वहाँ तक पहुँचने में यूसुफ नाज़िम बता रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत देर लगेंगी और अभी कई सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है और कहीं सीढ़ियाँ मुझे चढ़ना पड़ेंगी। उसके बाद मुझसे एक मर्तबा अलबत्ता भूल हुई। यूसुफ नाज़िम कह रहे हैं कि मुझसे एक मर्तबा भूल हो गई। मैंने मकतबा जामिया में बैठकर जहाँ हर किस्म की उल्टी सीधे बातें हुआ करती थी। मकतबा जामिया, जामिया दिल्ली का एक मकतबा है, तो वहाँ पर जहाँ हर किस्म की उल्टी सीधे बातें हुआ करती थी। उल्टी इसलिए कि बाकर मेहंदी साहब वहीं बैठते थे, यानी कि एकदम हमेशा उलट बात किया करते थे। हाँ, तो मकतबा जामिया में बैठकर जहाँ हर किस्म की उल्टी सीधी बातें हुआ करती थी, तो यूसुफ नाज़िम बता रहे हैं कि वहीं मकतबा जामिया में मुझसे एक बार भूल हो गई। भूल हुई, क्या भूल हुई, क्यों? क्योंकि उल्टी बातें इसलिए हुआ करती थी कि वहाँ बाकर मेहंदी बैठे हुए होते थे। किसी दिन ये कह दिया, यानी कि यूसुफ नाज़िम कह रहे हैं कि किसी दिन ये कह दिया कि मैं बाकर मेहंदी के अशार को मंजूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि नज़्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यूसुफ नाज़िम कह रहे कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी ये महमूल बात किसी चहते दोस्त ने, महमूल यानी कि छोड़ा हुआ, है ना, तर्क किया हुआ, महमूल बात यानी कि मेरी छोड़ी हुई बात, यानी कि ज़बान से निकली हुई बात। तो महमूल की हुई बात, महमूल बात किसी चहते दोस्त ने बाकर मेहंदी साहब तक पहुंचा दी। तो बाकर मेहंदी साहब मुझसे कामिल 3 माह तक खफा रहे। मुकम्मल, कामिल यानी कि मुकम्मल 3 साल तक मुझसे खफा रहे, नाराज़ रहे। आहा, वो कितने खुशगवार दिन थे, यानी कि 3 महीने तक जब बाकर मेहंदी मुझसे नाराज़ रहे, तो यूसुफ नाज़िम कह रहे हैं कि उनके नाराज़ होने के वजह से मेरे वो 3 माह कितने खुशगवार गुजरे, यानी कि उनका मिजाज कितना सख्त था, उनका मिजाज कितना सख्त था। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह जो है तो हम कल के पीरियड में आइंदा आगे का जो है तो हम समाअत फरमाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।